السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی دوست مدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل مدیہ کی زبانی۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک ریکویسٹڈ ناول جس کا نام ہے یہ غرور عشق کا بنک پن۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جہاں زیب نے گاڑی ابھی پل پر چڑھا ہی نہیں تھی کہ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ گاڑی کی بریک زور سے چرچرائے۔ وہ دروازہ کھول کر پل کے جنگلے کی طرف بھاگے، دونوں ہاتھوں سے تھام کر اسے پیچھے کھینچا۔ یہ کیا غضب کر رہی ہیں آپ؟ مصائب سے نپٹنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ انہوں نے غصے سے اپنی طرف گھمایا، لیکن وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ان کے بازوں میں جھول گئی۔ جہاں زیب کے ہوش اڑ گئے، انہوں نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ پاپڑی زدہ ہونٹ، نکاحت سے بے رنگ کمزور چہرہ اور پلکوں سے ڈھلکتے دو آنسو۔ انہوں نے اپنی پریشانی ادھر ادھر دیکھا، لیکن کہیں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ انہوں نے کچھ سمجھ کر اسے گاڑی میں ڈالا۔ تھوڑے فاصلے پر ہی ان کا گھر تھا۔ گھر پہنچنے تک وہ ڈاکٹر کے فون کر چکے تھے۔ ملازم نے گیٹ کھولا تو وہ گاڑی اندر لے آئے۔ لڑکی ابھی تک بے ہوش تھی۔ کچھ سوچ کر انہوں نے گھر کے مین بلڈنگ کی طرف جانے کے بجائے اسے انیکسی میں لے جانا مناسب سمجھا۔ انیکسی قریب تھی اور گھر کے الگ تھلگ بالکل گیٹ کے پاس تھی۔ نہایت ڈاکٹر صاحب آئے تو انہیں انیکسی میں لے آنا۔ اور خالہ جان کیا کر رہی ہیں؟ وہ تو صاحب اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں۔ اپنے بیڈ پر لٹا کر انہوں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ڈارک براؤن، خوبصورتی سے کٹے اسٹائلش بالوں اور گندمی رنگت والی اس لڑکی کے چہرے پر کوئی ایسی بات تھی کہ وہ نظر نہ ہٹا سکے۔ اس کے گالوں پر آنسو جمے ہوئے تھے، پلکیں بھی ابھی تک نم تھیں۔ پاپڑی زدہ ہونٹوں کا خوبصورت کٹاؤ بھی بھیگا بھیگا تھا۔ جہاں زیب آنکھیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتے رہے، جانے ان نظروں کی حدود تھی یا اس کے لاشعور میں کسی دکھ کی چبھن تھی۔ کیا لڑکی ذرا سا کسمسائی، لیکن ہوش سے بیگانہ ہی رہی۔ تبھی ڈاکٹر ریحان آ گئے۔ وہ ان کے دوست بھی تھے اور فیملی فزیشین بھی تھے۔ جہاں زیب نے ان کو ساری کہانی سنائی تو انہوں نے لڑکی کا معائنہ کیا۔ ان کے چہرے کے فکرمند دیکھ کر جہاں زیب نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ یہ لڑکی ماں بننے والی ہے، لیکن خوراک کی کمی کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ جہاں زیب سکتے کی کیفیت میں ڈاکٹر کی طرف دیکھتے رہے اور پھر حیرت سے لڑکی کی طرف دیکھا۔ جانے کیوں دل میں ملال اور افسوس کی کیفیت پیدا ہوئی۔ ریحان نے اٹھ کر ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ کیا بات ہے جہاں زیب؟ لگتا ہے یہ لڑکی بہت اہم ہے تمہارے لیے۔ نہیں نہیں، وہ بے ساختہ مڑے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو اسے جانتا بھی نہیں ہوں، بس یوں ہی افسوس ہو رہا تھا کہ اس عمر میں۔ انہوں نے بات کو ادھورا چھوڑ دیا اور پھر ریحان کی طرف مڑے۔ بہرحال بہت شکریہ، میں نے تمہیں بے وقت تکلیف دی۔ ان کو فوری طور پر کچھ کھانے کو دینے کی ضرورت ہے، اور اگر کسی معاملے میں مدد کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور کہنا۔ نہیں، آگے میں سب ہینڈل کر لوں گا، تھینکس۔ ڈاکٹر ریحان کے جانے کے بعد وہ پھر بستر کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور عذاب کے عالم میں اسے دیکھنے لگے۔ جانے کیا بات تھی کہ ڈاکٹر ریحان سے اس کی حالت کے بارے میں جان کر ان کو دلی تکلیف ہوئی تھی۔ بے اختیار ہی دل چاہنے لگا کہ وہ جو کوئی بھی ہے اس کے سارے دکھ دور کر کے اس کا دل سکون سے بھر دے۔ انہوں نے فریج سے تھوڑا سا پانی لے کر اس کے چہرے پر ہلکا سا چھڑکاؤ کیا تو وہ فوراً کسمسا کر ہوش میں آ گئی اور اپنی آنکھیں کھول کر غیر یقینی انداز میں جہاں زیب کی طرف دیکھا۔ چند لمحے اس نے اسی طرح دیکھتی رہی اور پھر گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ کون ہیں اور میں یہاں کیسے آئی؟ ان کی آنکھوں میں انجانا سا خوف تھا۔ آپ ایک منٹ رکیں، کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ جب واپسی آئے تو ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ پہلے آپ گھونٹ گھونٹ کر کے یہ پئیں، پھر کوئی اور بات ہوگی۔ اس نے جلدی سے انکار کر دیا۔ نہیں، میں کچھ نہیں پیوں گی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ پلیز ضد نہ کریں، آپ کو اس کی سخت ضرورت ہے، اسے پی کر آپ تھوڑا بہتر فیل کریں گی۔
نہیں اب میں ساری زندگی کبھی اچھا فیل نہیں کر سکتی۔ آنسوؤں کا سیلاب اس کی آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہنے لگا۔ میری زندگی تو ختم ہو گئی ہے، میں تنہا ہو گئی ہوں، اس دنیا میں میرا کوئی نہیں رہا۔ کاش میں مر گئی ہوتی۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ سب کچھ ہی برا سمجھتے ہیں، سب مجھے برا سمجھتے ہیں، میرے لیے جینے کا کوئی جواز نہیں رہا۔ میں مر کر بھی اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کر سکتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پلیز جہازیب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے چپ کروائیں، کیسے ان کو تسلی دیں، جبکہ اس کی طرح رونے سے ان کے دل کو حقیقتاً تکلیف پہنچ رہی تھی۔ پلیز آپ روئیں مت، رونے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ آپ مجھے بتائیں اس کا ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ دریا میں چھلانگ لگانے والی تھیں؟ آپ کو علم نہیں کہ ہمارے مذہب میں خودکشی حرام ہے؟ اس نے روتے روتے چونک کر سر اٹھایا۔ خودکشی؟ وہ حیران ہو کر بولی۔ آپ سے کس نے کہا میں خودکشی کرنے لگی تھی؟ آپ حیران ہونے کے باری جہازیب کی تھی۔ میں نے خود دیکھا تھا، آپ دریا میں گرنے والی تھی۔ اگر میں نہ پہنچنا چاہتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ اس نے چپ ہو کر سر جھکا لیا۔ یہ صحیح ہے کہ میں نے مرنے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن میں اتنی بہادر کہاں۔ دریا کی لہروں کو دیکھ کر میں نے خوف زدہ ہو گئی تو میں نڈھال ہو رہی تھی، اس لیے چکرانے کی وجہ سے لہر آ گئی۔ جہازیب نے اطمینان کی سانس لی، خراج کی کہ خدا کا شکر ہے، اور یہ آپ کا جو خیال ہے خودکشی کا نہ کرنا بڑی بہادری ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، خودکشی تو بزدل لوگ کرتے ہیں۔ مجھے تو ایسا نہیں لگتا، اور بے حد افسردگی سے بولی۔ چلیں آپ یہ دودھ پئیں اور پھر مجھے یہ بتائیں کیا مسئلہ ہے، آپ کے ساتھ شاید میں حل کر سکوں۔ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، اس دنیا میں ایک سانس انسان بھی نہیں۔ میرا مسائل سننے کے بعد تو کوئی میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ جہازیب نے ٹھیک کر اس کی طرف دیکھا، لیکن پھر اسے نظر انداز کر کے زبردستی اسے تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ پلایا۔ اس کے چہرے پر تھوڑی سی رونق آئی تو انہوں نے پوچھا، آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ اجالا۔ اصلی والا نام؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ یہ اصلی والا نام ہی ہے، جس کی چاہے قسم لے لیں۔ وہ انتہائی سادگی سے بولی تو ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تو اجالا آپ ایسا کریں کہ تھوڑی نیند لے لیں، کوشش کریں، اس کے بعد آپ تر و تازہ ہو جائیں گی، اور پھر آپ کے مسائل کو ڈسکس کریں گے۔ اور اگر آپ ابھی بھی اپنے گھر جانا چاہتی ہیں تو نہیں۔ وہ ایک دم خوفزدہ ہو کر بولی، میں تو ابھی گھر نہیں جا سکتی۔ جہازیب اس کی طرف دیکھتے رہ گئے۔ لیکن اجالا، آپ کے والدین آپ کے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے، اور یوں بھی آپ رات بھر گھر سے باہر نہیں رہ سکتی نا۔ وہ پھر تسلسل سے رونے لگی، ہچکیوں سے اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ جہازیب نے بے چین ہو کر اسے دیکھا۔ اچھا ایسا کریں، تھوڑی دیر سو جائیں، آپ کے دماغ کے سخت آرام کی ضرورت ہے، پھر بات کریں گے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں ساتھ والے کمرے میں کچھ کاغذات دیکھ لوں؟ اسے تکیوں کے ساتھ لٹا کر اس پر کمبل ڈال کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ خالی معدے میں نیم گرم دودھ جانے سے اس پر ہلکی ہلکی غنودگی طاری ہو رہی تھی، لیکن وہ زبردستی آنکھیں کھولے رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جہازیب نے اس کی الجھنیں جان گئی، اور آپ ایسا کریں، اندر سے کنڈی لگا لیں، مجھے ایک کام یاد آ گیا جو کرنا بہت ضروری ہے، میں ابھی تھوڑی دیر میں واپسی آ جاؤں گا۔ وہ عجلت میں کہتے ہوئے اٹھ گیا اور جلدی سے باہر نکل گئے۔ باہر نکل کر انہوں نے کنڈی چڑھانے کی آواز سنی تو مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ سارا وقت ٹہل ٹہل کر اس کے بارے میں سوچتے رہے، اس کی آنسوؤں سے ان کی کھڑی پلکیں، ان کے لبوں کا وہ بے حد خوبصورت کٹاؤ، ان کے ذہن سے یہ سب چیک کر رو گیا۔ نہ جانے کن مصیبتوں کا شکار ہیں وہ۔ اس کے والدین کا کیا حال ہوگا، نہ جانے وہ اس کی کنڈیشن کے بارے میں جانتے ہیں یا نہیں، جانے کہ اس کے کیا ہوا ہے۔ وہ کچھ تو ہوا ہے جو اس کسی حد تک قصوروار ہے، لیکن ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس میں بالکل بے قصور ہے۔ اس کی شکل، معصومیت، اس کی سادگی اور بچوں والا انداز نہیں یقیناً دلا رہی تھے
کہ وہ ایک اچھی لڑکی تھی۔ شام کی چائے پر خالہ جان اٹھ گئی تھی۔ وہ باہر آتے ہوئے وسیع لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھی اور ملازمہ چائے کا کپ ان کے سامنے رکھ رہی تھی۔ السلام علیکم خالہ حضور۔ انہوں نے سلام کے سر ان کے سامنے جھکایا، جس پر انہوں نے بڑی محبت سے ہاتھ پھیرا۔ کیسے ہو بیٹا، آج جلدی آ گئے؟ جی خالہ حضور، آج کا کام ذرا جلدی ختم ہو گیا۔ کیس میں کوئی خاص جان نہیں تھی، اس لیے عدالت جلدی برخاست ہو گئی۔ آپ کہیں آپ کا گھٹنا کیسا ہے اب؟ بیٹا آج نشیلی نے اچھی مالش کی تھی، قدرے بہتر ہے۔ نہایت نے چائے ان کے سامنے رکھی تو وہ اس کی ہلکی چسکیاں لیتے ہوئے کچھ سوچنے لگے اور تھوڑی دیر بعد بولے، خالہ حضور ادھر انیکسی میں میری ایک مہمان ٹھہری ہیں، ابھی آئیں گی تو میں آپ کو ان سے ملواتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گی۔ وقت آنے پر آپ کو حقیقت سے آگاہ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا آپ کہیں۔ تھوڑی دیر بعد اجالا جہاں زیب کی سنگت میں اندر آئی تو خالہ حضور کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہوئی۔ پنک کالر کی ہلکی کڑھائی والے جدید تراش خراش کے خوبصورت سوٹ میں گیلے بالوں کے ساتھ اپنے انداز میں نامعلوم سی جھلک لیے وہ خالہ حضور کو اچھی لگی۔ ٹھہر کر قدم اٹھائے، سہمی آنکھوں میں ہلکا سا خوف اور انجانی سی گھبراہٹ۔ وہ قریب آئی تو انہیں سلام کیا۔ سلام کے جواب کے بعد انہوں نے اس کا نام پوچھنے کے علاوہ کوئی سوال نہ کیا، اور اجالا نے خدا کا شکر کیا لیکن جتنی دیر وہاں ان کے پاس سامنے بیٹھی رہی بے چینی کا شکار ہی رہی۔ آنکھیں تھیں کہ بار بار جھلک رہی تھیں کہ بے تاب نظر آتی۔ بڑی مشکل سے وہ آنسوؤں کو واپسی دھکیل رہی تھی۔ جہازیب گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہے تھے اور آپ پر پوری کوشش سے قابو پاتی یہ سادہ سی لڑکی ان کے دل میں اتر رہی تھی۔ ہاں، اب مجھے اپنا مسائل بتاؤ۔ واپسی انیکسی میں آ کر جہازیب نے بیڈ پر بٹھانے کے بعد اجالا سے کہا تو ان نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں پھر وہی خوف آ گیا۔ میری کہانی سننے کے بعد آپ نے مجھے یہاں سے جانے کا حکم دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں وعدہ کرتا ہوں ایسا نہیں کہوں گا۔ امید ہے آپ کو یہ پہلا پارٹ پسند آیا ہوگا۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔